اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ اگر کسی میاں کو اپنی بیوی سے شکایت ہے یا بیوی کو اپنے شوہر سے کسی قسم کی شکایت ہے تو وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ میاں اور بیوی کے درمیان جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ شوہر اگر بیوی کو کسی وجہ سے بے عزت کرتا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، گھر میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتا، یعنی کسی قسم کی بھی گھر میں ناچاکیاں چل رہی ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، آپس کے ان کے تعلقات بالکل خراب ہو چکے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، تو وہ خواتین، وہ میرے بھائی اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور اپنے رشتے کو بحال رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کریں۔ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، قرآنی سورت پر یہ عمل منحصر ہے اور قرآنی سورتیں، قرآنی آیات تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی اور آپ اللہ سے جو دعا بھی کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت بڑی نظر کرم جمائے رکھے گا اور آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ 7 مرتبہ سورۃ نساء کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو سورۃ نساء زبانی آتی ہے وہ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، جنہیں زبانی نہیں آتی وہ روزانہ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی 7 مرتبہ سورۃ نساء کا ورد کریں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خصوصی دعا کریں اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے، 7 مرتبہ سورۃ نساء پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے پھر آپ نے خصوصی رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ مولا اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ مولا جس مقصد کے لیے میں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا ہے اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما اور خصوص بالخصوص یہ وظیفہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے دل میں میرے لیے محبت قائم کر دے، رحم ڈال دے اور اس کی جو مجھ سے ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے اور محبتیں پھر سے بحال ہو جائیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح خصوصی دعا کرنی ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اس شخص کی تصویر ہے تو آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے، اگر تصویر نہیں تو اس شخص کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں کر کے پھونک مار دینی ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کے حق میں وہی کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی کسی کو منانے کے لیے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے، گھریلو نچاکیاں ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے روٹھی محبتیں پھر سے بحال ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو
पूरी तवज्जो से करना है, यकीन से करना है। जब आपने वजीफा करना है तो आपका पूरा ध्यान वजीफे पर होना चाहिए, इर्द गिर्द की बातों पे नहीं होना चाहिए। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल को आप खुद भी करें, अपने अजीज़ोकार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो ये थी कुरानी सूरत को पढ़ने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। इसके अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ भी आपकी रहनुमाई के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और अहादीस नबवी के मुतालिक आपको मालूमात मिलेगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।